بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ حرکات ہے۔ حرکات جو ہے وہ حرکت کی جمع ہوتی ہے، اور حرکت کہا جاتا ہے زبر زیر پیش کو، یعنی حرکت جو ہے ویسے تو مطلب جیسے موومنٹ انگلش میں ورڈ ہم بولتے ہیں، اس کو بھی حرکت کہتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے اس کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں حروف کو ویسے ہی موو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر زبر ہو تو ہمیں جو ہے اس کو آواز کو کھولنا پڑتا ہے، یا آواز کھل جاتی ہے اس کے ساتھ، اور اگر زیر ہے تو آواز گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اگر پیش ہے تو آواز جو ہے وہ گول ہوتی یا ہونٹ گول ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ زبر اور پیش جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر، اور زیر جو ہوتا ہے وہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی حرف پر کوئی حرکت آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر جو ہے وہ آواز کو کھول کر، زیر ہمیشہ آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی۔ جیسے زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے با کو تو با زبر با، اور اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو با زیر بی، اور اگر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو با پیش بو۔ حرکات کو بغیر جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، بغیر جھٹکے کے اور بغیر لمبا کیے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے کچھ لوگ جب پڑھتے ہیں تو با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے ہم حرکات کو نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی ہم جھٹکا دیں گے، یعنی با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اس طرح سے بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ آرام کے ساتھ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بغیر جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اگر الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے، یعنی زبر زیر پیش آ جائے الف کے اوپر، یا جزم آ جائے، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، الف نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اگر را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو بھی موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب ہم اپنے جو ہے وہ باقاعدہ تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ اس کو اب ہم نے حمزہ پڑھا ہے کیونکہ الف تو ہے، بظاہر الف نظر آ رہا ہے، لیکن جب حرکت آ گئی تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو حمزہ پڑھا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو،